الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد احترام پیر طریقت قائد ملت محب سادات حضرت صوفی غلام رسول قادری صاحب، جملہ علماء کرام، سادات اعظام، عاشقان امام حسین، پردہ نشین، کنیزان زینب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حافظ صاحب نے چٹھی بتائی کہ خواتین کی بھیڑ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ باہر ہو گئی ہیں، تو اگر عورتیں تھوڑا سا سمٹ کر بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ لوگ اگر اوپر سے نیچے اتر جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے آپ لوگ، اور پوری تقریر میں اوپر سے کوئی آواز جو ہے وہ نیچے نہیں آنی چاہیے، اتنا خیال کریں آپ۔ وقت بالکل کم اور مختصر ہے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ آپ وہاں ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو ہے جگہ کی قلت ہے تو اس طرح سے جگہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، لیکن آپ تھوڑا سا اطمینان سے وہاں پر اگر کھڑی رہنا ہے تو اطمینان سے، کیونکہ اب آپ ان آقاؤں کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں جن آقاؤں کا ذکر فرشتے شوق سے سنا کرتے ہیں، جن کے گھر میں جبریل جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ بہت ادب کا ماحول بنا کر کے رکھیں۔ آئیے اہل سنت و جماعت کے قدیم دستور کے مطابق ہم اور آپ مل کر نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جناب سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ الا است حسین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھہر جائیں وہیں، اب نیچے اترنے پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، ٹھہر جائیں وہیں، ٹھہر جائیں، جو جائیں وہیں رک جائیں، صرف خاموش ہو کر کے سن لیں، مہربانی۔ اچھا ٹھیک ہے، مبلغین رہنے دیجئے، رہنے دیجئے، ان کو کھڑے رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ اصل میں یہ بھی محبت میں کھڑے ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ یہ اسکول والے ہمیں بڑی مہربانی فرماتے ہیں، وہ لوگ ہمیں جو ہے وہ ہر سال یہ گراؤنڈ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اسکول کو ترقی دے، کیونکہ پھر کسی کی عمارت کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کا بھی آپ لوگ خیال کریں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج عاشوراء کا دن گزرا اور 1377 سال پہلے یہ دن گزرنے کے بعد جو رات آئی، تاریخ میں اس رات کو شام غریبہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہمت نہیں، ہماری زبانوں میں اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ جو کربلا میں جو ہوا اس کو واقعی ہم بیان کر سکیں۔ بس نئی نسل تک آل نبی کی قربانی پہنچ جائے، اہل بیت کی قربانی پہنچ جائے، اور ان کے دلوں میں آل نبی کی جیسی محبت کا حق ہے ویسے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، کسی مقرر، کسی محرر، کسی خطیب، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث کا یہ احسان نہیں کہ آل نبی کی محبت کوئی کسی کے دل میں پیدا کر سکے۔ نہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ آل نبی کی محبت جو پیدا دلوں میں ہوتی ہے یہ خاص اللہ کا عطیہ ہے۔ کیونکہ جب صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں نذر پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں، آپ یہ نذرانہ قبول فرما لیں، تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرما دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دو کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، تم گمراہی کے دلدل میں تھے، میں نے تم کو گمراہی کے دلدل سے نکالا اور میں نے تم کو صراط مستقیم کی راہ کا مسافر بنا دیا۔ جو لوگ نمک اور کافور میں فرق نہیں کر سکتے تھے، میں نے ان کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دیا۔ اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اگر میں تم سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں، کسی چیز کا سوال کر رہا ہوں، تو یہ کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب آپ مجھے بتائیں، حضور کی اگر نظریں اٹھ جائے تو قبلہ بدل جاتا ہے۔ اگر حضور سے اللہ کہلوائے کہ محبوب یہ کہہ دو الا المودۃ فی القربى، یہ حضور کی تمنا کی برکت ہے کہ خدا نے ہر حلالی کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور کی، یہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی باتوں کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف النفس
صحیح النسب لوگوں کے دلوں میں اہل بیت مصطفیٰ کی محبت پیدا فرما دی ہے. جس طریقے سے پھول خوشبو کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے چاند چاندنی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے سورج کرنوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس طرح سے درخت ہریالی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے صحیح النسب اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. ذکر اہل بیت کر کے نہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں نہ تم مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. ذکر اہل بیت کر کے ہم اپنے صحیح النسب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ہم رہیں نہ رہیں، جب تک کہ صحیح النسب لوگ رہیں گے اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے. ہر دور میں شریف النسب لوگوں نے ان شریف زادوں کا ذکر کیا، ان سید زادوں کا ذکر کیا، اور آج بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر کروا رہا ہے. آج کی یہ محفل چونکہ کربلا کا خونی منظر کل ہی مکمل ہو جانا تھا، لیکن ہمیں وقت کی جو ہے وہ قید بھی دامنگیر ہوتی ہے اور پھر اس میں ساری چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کل کی جو محفل تھی اس میں آپ نے شہزادہ قاسم کی شہادت سماعت فرمائی، اور آپ نے اپنے دامن دل کو بھرنے کی کوشش کی، اور آپ نے اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کی گندگی کو دھلنے کی کوشش کی. اب آئیے کل کی گفتگو سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، اپنے دل کے رشتے کو جوڑ لیں، اور اب ہم جیٹی کے میدان میں نہیں بلکہ اب ہم اللہ اکبر میدان کرب و بلا میں تصور ہی تصور میں چلیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں آتے ساری بڑ انہی کو ہے کہ یہ بار بار ہر سال وہی واقعہ وہی واقعہ وہی واقعہ. میں کہتا ہوں ہر سال قرآن میں وہی سورہ مریم، وہی سورہ مریم، وہی سورہ یوسف، وہی سورہ بقرہ. آخر وہ سورہ بقرہ میں کیا ہے، سورہ مریم میں کیا ہے، سورہ یوسف میں کیا ہے؟ سورہ یوسف میں درد یوسف ہے. تو درد یوسف کا اثر اگر انسان نہ بھی سمجھے، بغیر سمجھے سنے، تو بھی اللہ تبارک و تعالی احسن القصص کے بدلے میں اس کو جو ہے اللہ اکبر اس کے دل کا تزکیہ فرماتا ہے. سورہ مریم نہ بھی سمجھ میں آئے تو مریم کا درد سننے کی برکت سے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے. ارے جب مریم عمران کی بیٹی مریم کا درد سن کر کے کسی کے دل پر ہر سال سن کر کے سکینہ نازل ہوتا ہے تو علی کی بیٹی زینب کا درد سن کر کے کیا ہمارے دلوں پر سکون کی برکتیں نازل نہیں ہو سکتی؟ اور ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے مورخین نے اقوال بیان کیے ہیں ہر سال الگ الگ اقوال پیش کر دیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ لذت بھی بدل جائے اور اس کے بعد جو ہے اصل واقعہ تک بھی لوگ پہنچنے کی کوشش کریں. تو آئیے اس 72 تن تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اب 1 سال کے بعد ہی یہ شب آنے والی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ذوق کو سلامت رکھے، تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے. فاطمہ بی بی کے صدقے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. واقعی تم نے اس ذوق کا اظہار کیا ہے کہ یہ اللہ اکبر یزیدیت دم بخود ہے کہ حسین کے نام پر آج بھی میلہ لگ سکتا ہے. لوگ تانا دیتے ہیں کہ کربلا میں کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. ارے حسین نے ساتھ نہیں لیا ورنہ نام حسین کی برکت ہے کہ 1300 سال 1377 سال کے بعد حسین کا نام لے کر کوئی فقیر بے نوا پکارے تو اتنا بڑا میلہ لگتا ہے. حسین کی اولاد پکارنے پر اتنا بڑا میلہ لگتا ہے. حسین پکار لیتا میرا ایمان ہے امیر حمزہ احد چھوڑ کر کے سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر حسین، یزیدیوں پہ یزیدیوں پہ. سبحان اللہ. حسین نے مدد نہیں لینا چاہا،
اس لیے کہ قدرت نے کہا تھا حسین امتحان تجھی کو دینا ہے، اور امتحان میں مدد لینے والا کامیاب نہیں ہوتا، ناکام ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حسین نے کہا تو امتحان لینے میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو محمد کے نواسے کو بھی دیکھ لے تاکہ دنیا دیکھ لے جنتی جوانوں کا سرداری شان کا ہوا کرتا ہے۔ جو نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، جو پنکھوں کے نیچے سجدے کرتے وہ جنتی ہوتے ہیں، جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے پوری رات گزار دیتے وہ جنتی ہوتے ہیں، اور جو سجدہ کر کے قیامت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا وہ جنتی جوانوں کا سردار ہوا کرتا، سردار جنت ہوتا ہے۔ تو ان 72 تن کو ضرور نام حسین آج بھی لیں، تم میلہ حسین کے نام پاک پر آج نوری میلہ جو سج گیا ہے، یہ نور احمد کا ہے تصدق، ہر ایک نوری بنا ہوا ہے۔ مولا قاسم کی شہادت ہوئی، امام قاسم نے جام شہادت نوش فرمایا۔ مولا حسین کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں کہ قاسم کے دونوں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل گئی ہے، اور ابھی قاسم کے جسم میں روح موجود ہے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے حسن کے بیٹے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مولا حسین چونکہ آپ کل سن چکے کہ میدان کربلا میں قاسم بڑھتے 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 ان بدبختوں کی صفوں کے اتنے اندر گھس گئے تھے کہ خیمے سے قاسم کا فاصلہ کافی دور تھا، اور امام علی مقام کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کو کچل دیا۔ امام قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا، وہ پورا واقعہ کل گزر گیا اختصار کے ساتھ۔ ادھر قاسم کا لاشا لا کر کے رکھا، ادھر سکینہ بے ہوش ہو گئی۔ معصوم 6 مہینے کا بچہ شہزادہ علی اصغر زبان کو بار بار ہونٹوں پہ پھیرتا ہے اور روتا ہے۔ کوئی بچے کا رونا جاننا چاہے تو جن گھروں میں بچے رہتے ہیں ان گھروں سے معلوم کرے کہ بچوں کا رونا کیا ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، مٹھیاں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے، کبھی پھیلا دیتا۔ سکینہ بے ہوش ہوتی ہے، اور اس گھر کا ایک چشم و چراغ جسے دنیا سیدنا ابوالفضل عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے، اگر وفا کا کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وفا کا دوسرا نام صرف عباس ہو سکتا ہے۔ عباس وفا کی تصویر ہے، پیکرے وفا ہے۔ عباس کہا جاتا ہے کہ سوتیلے بھائیوں میں محبت نہیں ہوتی، جمتی نہیں، لیکن کوئی سوتیلے بھائی کو بھی بشکل عباس دیکھے۔ ننھے ننھے بھتیجوں کا اتنا خیال کہ اپنی جان سے زیادہ آل حسین کو چاہتے ہیں۔ سکینہ کی بے ہوشی تھی، خیمے میں پانی نہ تھا کہ سکینہ کو ہوش میں لا سکیں۔ عباس نے اپنے دامن کی ہوا دی۔ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے اگر گفتگو سنے ہیں، عباس کا جسم بڑا چوڑا اور قد لمبا تھا، لمبائی اتنی تھی کہ اونٹ کی پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھ سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباس کی امی حضرت ام بنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے مولا علی مرتضیٰ کی دوسری بیوی ہے، اور جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو آپ نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے کہا، علی میری موجودگی میں دوسرا نکاح آپ پر میرے ابو جان نے حرام کیا تھا، اس لیے علی اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے جانے کے بعد تم دوسرا نکاح تو کرو گے۔ مولا کائنات نے فاطمۃ الزہرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن
علی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ ہاں تمہارے بعد بھی کوئی دوسرا نکاح ہوگا، اس لیے کہ رسول پاک کی حدیث اپنے کانوں سے سنی تھی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو دکھی کیا اس نے مجھ محمد کو دکھی کیا، اور جس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولائے کائنات نے آنکھوں میں آنکھیں تو ڈالی، آنکھیں چار ہوئی، لیکن علی نے یہ نہ کہا کہ دوسری بیوی کریں گے، تو سیدہ کا اصرار بڑھا، علی دوسری بیوی تو کرو گے نا؟ ہاں لیکن ضرور کرنا، اور مگر کرنا تو اس انداز سے کرنا علی کہ وہ خاندان بڑا بہادر ہو اور بڑے مضبوط لوگ اس خاندان کے ہو۔ علی نے کہا اے سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری بنت رسول، یہ تو بتا کہ یہ عجیب شرط کہ اس خاندان سے میں نکاح، اس خاندان میں دوسرا نکاح کروں جس خاندان کے بچے مضبوط ہوں، یا وہ مضبوط خاندان اور بہادر خاندان کی لڑکی ہو، وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ نے کہا تھا کہ اگر آپ بہادر عورت سے نکاح کریں گے تو اس سے بہادر بچے پیدا ہوں گے، اور وہ بہادر بچے جو پیدا ہوں گے وہ کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ ام بنین سے نکاح کیا اور اللہ نے میرے مولا کو اولادیں بھی عطا کی، جن 4 بیٹوں کا تذکرہ کل آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت عباس علمدار سکینہ کو ہوا دیتے ہیں، سکینہ کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور سکینہ اپنے چچا کو آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے، وہ چچا جس نے ہر وقت اپنی جان جوکھم میں ڈال کر ان شہزادیوں کی خدمت کی، ان شہزادوں کی خدمت کی۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ سے لے کے کربلا تک سکینہ کو کچھ مانگنا ہوتا تو بابا سے نہیں مانگتی، چچا عباس سے مانگتی۔ آج سکینہ 3 دن کی پیاسی ہے، ننھا سا 6 مہینے کا معصوم بھیا پیاسا ہے، قاسم کا لاشا جو ہے وہ ابھی ابھی لایا گیا ہے۔ سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا او میرے چچا، آپ سے میں نے جب بھی کچھ مانگا آپ نے فوراً حاضر کر دیا، میرے چچا کیا آج آپ اپنی سکینہ کی کوئی بات نہیں مانیں گے؟ عباس کی آنکھوں کے اندر گویا کہ غیرت بن کر کے ان کے جذبات چمکنے لگے۔ عباس نے کہا میری بھتیجی بول تو صحیح، چاہیے کیا؟ اس وقت سکینہ نے کہا چچا دیکھتے نہیں اصغر بھیا کیسے مٹھیاں بند کرتا ہے اور کھولتا ہے، پیروں کو پھیلاتا ہے اور سمیٹتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا پانی لا دو چچا، اگر مجھے نہیں تو کم سے کم میرے بھیا کو پلا دینا۔ چچا نے جیسے ہی بھتیجی کی بات سنی مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا اور کہا سکینہ اس وقت تک تیرا چچا اب واپس نہیں آئے گا جب تک کہ پانی نہ لائے۔ عباس بڑے بہادر تھے، ان کی بہادری کے چرچے آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جیسے کندھوں پہ مشکیزہ ڈال کر کے نکلے، ہاتھ میں تلوار تھی، علی کا بیٹا اللہ اکبر ضرب ید اللہ بن کر، زور ید اللہ بن کر اللہ اکبر جیسے اشقیاں کے صف میں گھسا اور ان کو پار کرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچا۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کسی افسانہ نگاری نہیں، بلکہ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ جیسے ہی عباس دریائے فرات پر پہنچے، اشقیہ میں ہمت نہ ہوئی کہ عباس کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ ادھر عباس نے اپنے گھوڑے کے دونوں پیر دریا میں ڈال دیے اور اس کے بعد نیچے اتر کر کے آپ نے پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد مشکیزے کو کندھے پہ ڈالا اور اس کے بعد آپ نے اپنے چلوں میں پانی اٹھایا۔ جیسے ہی پانی چلوں میں اٹھایا سکینہ کی پیاس یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، آپ نے پانی چھوڑ دیا، یہ سوچ کر فاطمہ کے شہزادے اور شہزادیاں پیاسے ہیں اور میں کیسے پانی پی لوں۔ ایسے عالم کے اندر پھر عباس تو پانی چھوڑ دیتے ہیں، ادھر اپنے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، تو پانی پی لے۔ لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، اہل سنت کی معتبر تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ اس گھوڑے نے اپنی گردن کو ہلایا اور اس کے بعد وہ پانی سے نکل گیا، گویا کہ گھوڑا بھی کہہ رہا ہو کہ آقا میں حسینی ہوں، نبی کے شہزادے پیاسے ہوں، میں پانی کیسے پی لوں؟ اندازہ فرمائے مولا عباس غازی عباس جیسے اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور آگے بڑھنا چاہیں، شمر پلید نے کہا خبردار خبردار اہل بیت کے خیمے میں ایک قطرہ پانی نہ پہنچنے پائے، ورنہ یہ تو پیاسی ہو کر کے اس طرح لڑتے ہیں، تو اگر یہ لوگ
پانی پی لیں گے تو یہ لشکر ٹک نہیں پائے گا۔ ایسے میں عباس کی طرف حملہ کرتے گئے، عباس کا ایک بازو کٹا، عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ سنبھالا، دوسرا بازو کٹا، دانتوں سے مشکیزہ سنبھالا، اب مشکیزہ عباس کے سینے پر تھا۔ عباس پوری قوت لگا رہے تھے کہ کسی طرح سے میں یہ پانی سکینہ تک پہنچا دوں، معصوم اصغر کی پیاس بجھا دوں، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ایک پلید کی آواز آئی، خبردار، خیمہ آل محمد میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو تیر پر تیر برسنے لگے، آگے سے تیر، پیچھے سے تیر، اور ایک شقی بدبخت کا تیر اس طریقے سے آیا، اس کا نام نوفل تھا۔ اس پلید نے ایسا تیر مارا کہ وہ تیر جو ہے وہ مشکیزہ چیرتے ہوئے جناب عباس کا سینہ چیر کر کے وہ باہر نکل گیا اور پانی گرا۔ عباس رونے لگے، وہ عباس جو کسی جنگ میں پھوٹ پھوٹ کر نہ رویا تھا، آج پانی گرتا دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے روتا ہے۔ جیسے ہی پانی گرا، عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اس کے بعد عباس پہ تیر اور تلواروں کے حملے کر دیے گئے۔ غازی عباس، آپ جانتے ہیں اگر کوئی بائک چلاتے چلاتے گرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، ہاتھ کا سہارا اس لیے لیتا ہے کہ اس کا سر بچ جائے گا، اس کا سینہ بچ جائے گا، لیکن جس کے دونوں ہاتھ پہلے ہی کاٹ دیے گئے ہوں، اللہ اکبر، وہ عباس جب گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو غازی عباس آواز دیتے ہیں، یا حسین ادرکنی، واہ حسین ادرکنی۔ مولا حسین نے جیسے ہی اپنے بھائی کی آواز سنی، وہ بھائی جس پر حسین کو بڑا ناز تھا، جس کی وفاداریوں پر، جس کی بہادری پر، جس کے تقوی و طہارت پر حسین دوڑ کر کے جاتے ہیں، اور جیسے ہی دوڑ کر کے گئے، اشقیاء وہاں سے چھٹ چکے تھے، یزیدی وہاں سے چھٹ چکے تھے۔ جناب عباس جو ہے بدن میں تیر پیوست ہے، زخموں سے نڈھال ہے، اور جیسے ہی مولا حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پر لیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا، عباس کے چہرے پر مولا حسین کا ہاتھ پھیرا، عباس نے آنکھیں کھول دی اور ان زخموں سے عباس نے چور ہونے کے بعد بھی مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد کہا، حسین کیا میں نے حق کی غلامی ادا کر دیا ہے؟ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور کہتے، عباس میرے بھائی تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس کہتے ہیں، حسین ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب تم میرے لاشے کو اٹھا کر کے خیمے میں لے کر کے جانا تو میری سکینہ سے میری طرف سے معافی مانگ لینا کہ سکینہ تیرا چچا گیا تھا اور تجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ تیرے لیے پانی ضرور لائے گا، لیکن سکینہ تیرا چچا واپس تو آیا ہے لیکن تیرے لیے پانی لے کر کے نہیں آیا۔ اب عباس نے آخری جملے یہ کہے اور کہا، حسین اب میں بابا کو، ماں فاطمہ کو، ام بنین کو، نانا جان کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا حسین نے کہا، ان سے جا کر کے کہنا تھوڑی دیر میں ہم بھی آتے ہیں۔ بس اتنا جملہ کہا اور مسکراتے ہوئے عباس نے آنکھیں بند کر لی۔ عباس تیرے مقدر پہ قربان کہ تو نے آنکھیں کھولی تھی پیدا ہونے کے بعد تو علی کی گود تھی، اور تو نے آنکھیں بند کی تو تیرے سر کے نیچے حسین کی گود تھی۔ تیرا مقدر کیا مقدر ہے، آنکھیں کھولتے وقت علی کا چہرہ تو نے دیکھا اور آنکھیں بند کرتے وقت حسین کا چہرہ تیری نگاہوں کے سامنے تھا۔ عباس نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد عباس کا وہ بھاری بھرکم لاشا حضرت مولا حسین نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جیسے ہی خیمے کے اندر لایا، سکینہ، معصوم سکینہ، معصوم سکینہ جو اپنے چچا کا انتظار کر رہی تھی، سکینہ کو یقین تھا کہ میرا چچا جب بھی گیا ہے اپنا مطالبہ پورا کیا ہے، آج بھی چچا مطالبہ پورا کرے گا۔ لیکن جیسے ہی لاشا آیا اور آپ نے لاشے کو رکھا، سکینہ نے عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، چچا
پانی لے آئے آپ، لیکن عباس نے کچھ نہیں کہا۔ پھر کہا چچا پانی لے آئے آپ، پھر بھی عباس نے کچھ نہیں کہا۔ چچا وہ مشکیزہ اپنے گھر کا کہاں ہے جو بی بی فاطمہ کا مشکیزہ ہم لوگ لے کر کے آئے تھے؟ عباس چپ تھے تو اب سکینہ کہتی ہے چچا آپ سے میں نے پانی مانگا تو آپ اتنے ناراض ہو گئے چچا، اب میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ سے کبھی پانی نہیں مانگوں گی، لیکن ایک مرتبہ چچا اپنی سکینہ سے باتیں تو کر لو۔ اس وقت مولا حسین نے سکینہ کو سینے سے چمٹایا اور آپ رونے لگے، کہتے ہیں بیٹی جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ باتیں نہیں کیا کرتے بلکہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور پورے خیمے میں ایک عجیب سا ہنگامہ ہے۔ حسین کے لیے دورہ امتحان ہے، میدان میں جاتے ہیں تو اشقیاء کا منہ ہے، ان کی سختی ہے، ان کی پلیدی ہے، لاشوں کے انبار ہیں، اندر آتے ہیں تو بیویاں کو تسلی دیتے ہیں، شہزادیوں کو تسلی دیتے ہیں۔ ابھی ادھر عباس کا لاشا ہی رکھا تھا کہ اتنے میں شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا کیا آج آپ کے دل سے علی اکبر کی محبت ختم ہو گئی؟ اب علی اکبر کی محبت آپ کے دل میں نہ رہی؟ کربلا کے میدان نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ علی اکبر سے ویسا پیار نہیں کرتے جیسا مدینہ منورہ میں کرتے تھے؟ اللہ اکبر! میرے آقا حسین نے اوپر سے لے کر نیچے تک تصویر مصطفیٰ کو دیکھا۔ بیٹے محبت میں کیا کمی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں بابا قاسم کو جانے دیا، چچا عباس کو جانے دیا، اونو محمد کو جانے دیا، مجھے آپ جانے نہیں دیتے؟ کیا میری جان قاسم سے قیمتی ہو گئی؟ کیا میری جان اونو محمد سے قیمتی ہو گئی؟ بابا آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں زینب پیچھے کھڑی تھی، پچھاڑے مارنے لگی۔ شہزادی کونین کی بیٹی کہتی اکبر ایسا نہ کہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑے ناز و نم سے پالا، اس لیے نہیں پالا کہ تمہارا لاشا خاک و خون میں تڑپے گا۔ لیکن شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پھوپھی کو سمجھائیں نا، آپ پھوپھی کو بتائیں نا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، ورنہ میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اللہ اکبر! آج حضرت ابراہیم میدان کربل میں آئیں اور دیکھیں امتحان حسین، آج ان کے خوابوں کی تکمیل ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میدان منا اور میدان کربلا کا فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ میدان منا کی یادگار منانے والے آج میدان کربلا کو دیکھیں، آج ابراہیم کے خواب کی تکمیل ہے۔ دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کی، اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے کہتا ہے اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں کہ یہ منا کی وادی ہے، منا کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ یہاں باپ بیٹے سے نہیں کہتا، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بابا مجھے کربل میں جانے دیں، اس لیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے؟ لیکن وہاں حال یہ ہے، اللہ اکبر، باپ اپنے بیٹے کو منا میں لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہ بیٹا پیغمبر تھا، کہتا ہے میرے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن ذرا توجہ کریں دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ وہاں باپ اور بیٹا ہے، یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے۔ وہاں باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، لیکن اس چھری سے پہلے بیٹے کے پیر باندھ دینا ہے تاکہ بیٹا تڑپنے نہ پائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا ہے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلے تو وہ منظر باپ نہ دیکھ سکے۔ یہاں حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ وہاں بیٹا پیغمبر تھا، عظمت امامت، عظمت اسماعیل اپنی جگہ حق ہے، غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اسماعیل کا چہرہ اسماعیل تھا، لیکن علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ
مصطفیٰ کی تصویر تھا. دونوں چہروں میں فرق ہے. وہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے, یہاں باپ کی آنکھ پہ پٹی نہیں. حسین اپنے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھنے والا ہے. ابراہیم آ کر وہ منظر دیکھیں, وہاں پر ہاجرہ سے کہا جاتا ہے, ہاجرہ اپنی یار سے ملانے لے جا رہا ہوں. تیرے بیٹے کو یہاں ام رباب اور شہر بانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار سے ملانے لے جا رہا ہوں, یہاں تو یہ کہا جاتا ہے دشمن کی یلغار میں بیٹے کو تڑپنے کے لیے بھیج رہا ہوں. لیکن ہاجرہ وہاں گھر میں بیٹھی ہے. یہاں شہر بانوں کا صبر کوئی آ کر کے دیکھے کہ شہر بانوں حسرت و یاس کی تصویر بنی ہے, پھر بھی کہتی ہے مولا حسین میرے بیٹے کو شہادت سے محروم نہ کرنا, ورنہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گی. اونو محمد کی ماں سرخ روح ہوگی, فاطمہ حسین کی امی سرخ روح ہوگی, ام فروا قاسم کی ماں سرخ روح ہوگی, ام بنین عباس کی ماں سرخ روح ہوگی. شہر بانو وہاں منہ کیسے چھپائے گی فاطمہ کے سامنے؟ حسین میرے لاڈلے کو جانے دو تاکہ وہ آپ پہ قربان ہو جائے. میرے بیٹے کی جان قیمتی ہے, لیکن حسین میرے بیٹے کی جان آپ سے زیادہ, فاطمہ کے بیٹے سے زیادہ قیمتی نہیں. مولا علی اکبر کو ماں نے اجازت دی, پھوپھی نے اجازت دی, لیکن مولا حسین 18 سال کا بیٹا تصویر مصطفیٰ علی اکبر کو جو ہے جیسے ہی رخصت کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا تھوڑا سا رک, ٹھہر, تھم. یہاں سے لے کے وہاں تک سب اولاد والے ہیں. اللہ تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے, ہماری اولادوں کو سلامت رکھے. لیکن مالیگاؤں والوں, اہل بیت کی قربانی کو محسوس کرو. دمبے کی قربانی کے اتنے چرچے ہیں اور ہونے بھی چاہیے, انکار نہیں, لیکن شہزادوں کی قربانیاں, وہاں دمبا ذبح ہوا, ذبح عظیم ہے, ایک رسم پڑ گئی جانور ذبح کرنے کی, لیکن یہاں شہزادے لٹا کر دین کو بچانے کے لیے گھرانہ لٹانے کی رسم کی بنیاد مولا حسین نے ڈالی ہے. آج لوگ اپنے چہروں سے داڑیاں منڈاتے ہیں, لوگ آج نمازوں کو ترک کرتے ہیں, ہماری بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں, ہمارے گھروں میں انگریزی کلچر ہے, ہمارے گھروں میں فلمیں اور سیریل دیکھے جاتے ہیں. ہائے ہمارے معاشرے میں شراب, جوا, سٹا, سود, خدا جانے کیسی کیسی برائیاں عام ہے, لیکن اہل بیت نے اسی کے خاتمے کے لیے قربانیاں دی تھی. اس قربانی کا احساس کرو, خدا کے لیے احساس کرو. شہزادہ علی اکبر اللہ اکبر اپنے باپ سے کہتا ہے بابا اجازت. مولا حسین کہتے ہیں بیٹا ٹھہرنا, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ سے امام علی مقام علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھتے ہیں اور گھوڑے پہ بٹھاتے ہیں. لیکن جیسے علی اکبر 2 قدم جاتے ہیں, مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر ایک بات سن لے میرے بیٹے. علی اکبر پھر آتے ہیں, سینے لگتے ہیں. بابا کیا؟ ارشاد فرماتے ہیں صبر کرنا. پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے, 2 قدم بڑھے, پھر کہا بیٹے ذرا ادھر آنا, ایک بات اور سننا. اس کے بعد پھر کچھ کہا, اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو کہا بیٹے ایک مرتبہ ذرا پلٹ کر مجھے دیکھ لینا. ہائے 56 سال کا وہ باپ اپنے جوان بیٹے کو, جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے. آج وہ لاٹھی ٹوٹنے جا رہی ہے, تصویر مصطفیٰ خاک میں ملنے جا رہی ہے. لیکن حسین تیرے صبر کو کیا نام دوں, بلکہ یہاں ایک جملہ اہل ذوق کے لیے کہتا ہوں, حسین کے صبر پر صبر کو بھی حیرت ہوگی کہ صبر کس طریقے سے کیا جاتا ہے. آج صبر ایوب بھی حیرت سے حسین کا چہرہ تکتا ہوگا, آج صبر اسماعیل بھی حیرت سے حسین کو دیکھتا ہوگا, آج صبر ابراہیم بھی حسین کو حیرت سے تکتا ہوگا. بیٹا جوان جا رہا ہے, حسین 2 قدم پہ بلاتے ہیں تو بیٹا جوان کہتا ہے بابا
اپنے بیٹے کا امتحان نہ لے. آپ بار بار مجھے واپس بلا لیتے ہیں, مجھے جلدی سے جام شہادت نوش کرنا ہے. اللہ اکبر. ذرا میرے نوجوان سوچے, آج انہوں نے اپنی جوانی کو لڑکیوں کی محبت میں, ناجائز کاموں میں, موبائل گیموں میں اور خدا جانے کیسی گندگیوں کے لیے وقف کیا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہاں جو تم آنسوؤں کی سوگات مولا علی اکبر کی جوانی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو, ذرا سوچو تو صحیح. ان کی جوانی کا تقدس اپنی جوانی میں پیدا کرنے کی کوشش تو کریں. ذرا سوچے تو صحیح. اللہ اکبر. وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے, بابا بار بار آپ مجھے روک کیوں لیتے ہیں؟ تو حسین رو کر کے کہتے ہیں, علی اکبر آج تجھے میری محبت کا احساس شاید اس لیے نہیں ہوگا کہ تو ابھی جوان ہے اور تو ابھی کمارا ہے, تیری شادی نہیں, تیرے بچے نہیں. تجھے میری محبت کا احساس اس دن ہوتا میرے بیٹے جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا, تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا, تیرے جیسا خوبصورت بیٹا 18 سال کا اتنی آسانی سے نہیں ہوتا, بیٹا جوان اتنی آسانی سے نہیں ہوتا. مولا حسین نے کہا, اکبر تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور وہ تیری آنکھوں کے سامنے کٹنے کے لیے جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے جاتا, تو جو تیرے دل پہ گزرتی آج وہ میرے دل پہ گزرتی ہے. لیکن دل پہ گزرتی کس سے بیان کروں؟ جا میرے بیٹے, جلدی جا اور حوض کوثر پر جا کر اپنے نانا کے ہاتھوں سے اپنی پیاس بجھا. مولا علی اکبر نے مڑ کر اپنے بابا کو سلام کیا. ماں نے خیمے سے چہرہ نکالا اور کہا, اکبر ایک بار اپنی امی کو اور اپنی پھوپھی کو اپنا چہرہ دکھا دے. اکبر نے پھر مڑ کر دیکھا اور اس کے بعد میرا مولا شہزادہ علی اکبر میدان کارزار میں جیسے علی اکبر پہنچے, اتنے خوبصورت تھے, تصویر مصطفیٰ تھے, حضور کی تصویر تھے. عمر بن سعد اور ان جیسے دشمنوں کو بھی علی اکبر پہ پیار آ گیا. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا, اکبر کو کٹنے سے جتنا حسین کو تکلیف نہیں ہوگی اس سے زیادہ اکبر کے باغی ہونے سے تکلیف ہوگی. ایک کام کرتے ہیں, چلو اکبر کو حکومت کا لالچ دیتے ہیں, پیسوں کا لالچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جا. سوچو کربلا میں کیسی کیسی سیاست چلی گئی, کیسے کیسے ہٹ کنڈے مولا حسین کو جو ہے وہ دکھ دینے کے لیے استعمال کیے گئے. مولا علی اکبر جیسے پہنچے, عمر بن سعد جو ہے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا. کہا, علی اکبر تو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے, نبی کی تصویر ہے, بڑا خوبصورت ہے, علی کا پوتا حسین کا بیٹا ہے, دیکھ 3 دن کا پیاسا ہے, چھوڑ اپنے باپ کو, ہم تجھے پانی پلائیں گے, تیرے ساتھ تیرے بستر پر کوفہ کی حسیناؤں کو اور شام کی خوبصورت لڑکیوں کو تیرے بستر پہ پیش کریں گے. علی اکبر تجھے آرام اور راحتوں کی سیج ملے گی, تجھے کسی علاقے کا گورنر بنا دیں گے. لیکن اللہ اکبر, آپ کو حیرت ہوگی, یہ باتیں بھی علی اکبر کو خریدنے کے لیے کی گئی تھی, لیکن شاید وہ سعید باپ کا شقی بیٹا نہیں جانتا تھا کہ اوروں کو خریدا جا سکتا ہے, مولویوں کے بیٹے بک سکتے ہیں, مولویوں کے بیٹے فروخت ہو سکتے ہیں, سیاست دانوں کی اولادیں بک سکتی ہے, لیکن جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو ان کو خریدا نہیں جا سکتا. نہ حکومت کا لالچ دے کر, نہ دولت کا لالچ دے کر, نہ آرام کا لالچ دے کر. انہیں آرام پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ انہیں آرام تو حق و صداقت کے کانٹوں پر ملا کرتی ہے. اگر حق کی بنیاد پر کانٹوں پر چلنا پڑے تو آل نبی کو راحت اسی میں ملا کرتی ہے. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم بھی بکنے لگے تو پھر قوموں کا خریدار کون ہوگا؟ ارے جو خریدار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بکا کرتا. مارکیٹ میں چیزیں بکا کرتی ہے, تاجر نہیں بکا کرتے. اور اہل بیت
उन ताजिरों का नाम है जिन्होंने लोगों को यूं खरीदा कि खरीद करके जन्नत अता कर दी। मौला अली अकबर ने कहा, तू अपने जैसा समझता है मुझे? ओ सईद बाप के शकी बेटे, एक तेरा बाप था जो मैदान के अंदर, बद्र के मैदान, नबी पे आने वाला तीर अपने सीने पे लेता, और तू आले नबी पे तीर चला रहा है। हुकूमत की लालच में शर्म कर, तू अपने बाप का बागी हो गया तो मुझे भी अपने बाप का बागी बनाना चाहता है? अगर हिम्मत है तो तू मुकाबला कर। बदबख्त, तुझे पता चलेगा कि फातह खैबर की औलाद क्या होती है। उसके बाद अली अकबर ने तलवार चमकाई, करीब था कि उस पे हमला करते, वो पीछे हटा, और उसके बाद उसने हुक्म दिया, इससे लड़ो। चारों तरफ से घेर लिए गए अली अकबर, लेकिन उस शहजादा अली अकबर ने ऐसी तलवार चलाई कि लोगों को यूं लगा कि जैसे जुल्फ़िकार हैदरी खैबर के मैदान में चल रही हो। फातह खैबर एक मर्तबा फिर अपना जंगी तेवर दिखाने के लिए आ गया हो, और आपने कहा, अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली। अल्लाह अकबर, ये है अली अकबर की शान। और आपने जब खूब जो है बहादुरी के जौहर दिखाए तो चारों तरफ से हुसैन के शहजादे को घेर लिया गया, और एक बदबख्त ने ऐसा नेज़ा शहजादे हुसैन के सीने में पेवस्त किया, यूं तो पूरा बदन गुल बदन उस शहजादे का, नर्म नाजुक बदन, अल्लाह अकबर, तीरों से छलनी हो गया था, लेकिन फिर भी वो शहजादा लड़ रहा था। अब एक नेज़ा आता है और सीने में पेवस्त होकर पीठ की तरफ से निकल जाता है, और वो गुल बदन चांद सा शहजादा, जिसके सीने पर लाल लाल निशान, जिसके चेहरे पर खून के लाल लाल निशान। जब मैं तारीख में अली अकबर की शहादत पढ़ता हूँ और मुझे तसव्वुर आता है कि अली का चेहरा, अली अकबर का चेहरा इतना खूबसूरत था, उस पर लाल लाल खून के निशान कैसे लगते होंगे, तो मेरा दिल कहता है ऐसे जैसे किसी ने चांद पर फूलों की पंखड़ियां बिखेर दी हो, जैसे किसी ने आईने पर गुलाब की पंखड़ियों को बिखेर दिया हो, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने सूरज पर अल्लाह अल्लाह अकबर गुलाब को खिला दिया हो, बल्कि यूं लगता है अली अकबर के सीने के जख्म यूं लगते हैं जैसे कौसरो सलसबील के किनारे पर सुर्ख जोड़े पहनाकर हूरों को बिठा दिया गया हो। सलसबील के किनारों पर हूरों को सुर्ख जोड़ा पहना के बिठाएं तो कैसे लगेगा, ऐसे सीने अली अकबर पर लाल लाल खून के धब्बे लगते थे। बीबियां झांक झांक कर खैमे से देख रही थी। एक मंजर हुसैन ने भी देखा, आंखों पे पट्टी बांध कर नहीं बल्कि आंखों से देखा कि बेटा घोड़े से जमीन पर आया और आवाज दी, या अबा अदरिकनी, या अबा अदरिकनी, मेरे अब्बा मेरी मदद कीजिए। मौला हुसैन फौरन दौड़े हैं और एक शिरमर की बदतरीन मलऊन आवाज आई है, हुसैन अपने चांद से बेटे को की लाश को उठाकर ले जा। मौला हुसैन जैसे ही दौड़ कर आते हैं तो क्या देखते हैं, अली अकबर जमीन पे पैर रगड़ते हैं, अली अकबर जमीन पे पैर रगड़ते हैं और अली अकबर अपनी जवानी की ताकत को समेटते हैं। मौला हुसैन अपने जवान बेटे के सरहाने खड़े हैं, अपने जवान बेटे के सराहने खड़े हैं। दिल की जायज़ मुरादें ले लें, मौला अली अकबर की शहादत सुन लें। अल्लाह कबूलियत का वक्त है, हमारी बुरी तकदीरों को भली कर दे। अल्लाह अकबर। हुसैन जवान बेटे के सराहने खड़े हैं। उसके बाद आप बैठ जाते हैं। करबला की तपती हुई रेत है, दोपहर का वक्त आ चुका है, गोया कि आसमान शोले उगल रहा है, जमीन आग उगल रही है, आसमान शोले बरसा रहा है, तपती हुई रेत है। ऐसा लगता है कि पूरे इलाके की बल्कि पूरी दुनिया की गर्मी आज सूरज करबला ही के अंदर उगल देना चाहता है। वो 3 दिन का प्यासा शहजादा जब अपने बाप की गोद में अपने सर को महसूस करता है, नीचे रेत थी और सर बाबा की गोद में था। अली अकबर ने बाप के ठंडे ठंडे हाथ जब
اپنے چہرے پہ محسوس کیے تو جوان بیٹے نے اپنے باپ کی گود میں آنکھ کھول دی. جیسے ہی آنکھ کھلی جوان بیٹے کی، باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑی تکلیف ہے. کوئی باپ تو دیکھے بیٹا بائک سے گرتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. آل محمد سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. تم نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اب وہ تاریخ کوئی رقم نہیں کر سکتا. ساری رنگینیاں تاریخ کی خون حسین کے سامنے ماند پڑ گئی ہے. تڑپ کر کہتے ہیں بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکالے. آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی پھر دشمنوں سے جا کر لڑنے کی تیاری کر سکتا ہے. اتنا باپ نے سنا، تپتی ہوئی ریت پر جوان بیٹے کے سر کو رکھ دیا. علی اکبر کی زلفیں تپتی ہوئی ریت پر گویا کہ بکھر گئی اور باپ 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کرتا ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ 56 سالہ باپ جیسے ہی اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچتا ہے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جیسے حسین نے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو حسین نے کیا منظر دیکھا کہ اللہ اکبر، نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آتا ہے. علی اکبر کے دل کا ٹکڑا، اللہ اکبر. ایکسیڈنٹ دیکھنے والے کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے. علی اکبر جوان بیٹے کے دل کا ٹکڑا حسین نے نیزے پہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد حسین پر اتنا غم آیا. ابن عساکر لکھتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا. مورخین کی مختلف رائے ہے، یہاں ابن عساکر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں. ہم کیسے اس قربانی کو بھلا سکتے ہیں جس نے ہمارے دین کو زندہ کر دیا. مولا علی اکبر کے دل کا ٹکڑا جب حسین نے نیزے کی انی پہ دیکھا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے. بیٹے نے پیر رگڑنا بند کر دیا کیونکہ دل ہی سینے سے نکل آیا. لوگ سر دے کر شہید ہوتے ہیں، علی اکبر نے تو دل بھی دے دیا، علی اکبر نے تو دل بھی قربان کر دیا. ہائے اکبر تیری قربانی کو سلام، تیرے بابے کے صبر کو سلام. حسین اپنے 18 سال جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر جیسے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں. زینب دور سے دیکھتی ہے حسین آ رہے ہیں. شہر بانو سے کہتے شہر بانو، بیٹے کی شہادت نے، بیٹے کے غم نے میرے بھیا حسین کو بوڑھا کر دیا. آج حسین کربلا میں بوڑھا ہو گیا. علی اکبر کا لاشا لا کر کے رکھا. ایک غم ہو، ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے. ادھر لاشا علی اکبر کا رکھا، ادھر زینب سامنے کھڑی ہے. حسین اب کیا ہوگا؟ سب خیمے خالی ہو گئے. 3 دن پہلے، 3 دن نہیں بلکہ کل کی رات تھی، انہی خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. حسین، سارے خیمے خالی ہو گئے، اب کیا ہوگا حسین؟ مولا حسین کہتے بہن یہ میری خون کے پیاسے ہیں، مجھے اب میدان میں جانے دو. زینب نے کہا نہیں بھیا، کربلا کے میدان میں تم جانے سے پہلے ہمارا ایک کام کر دو، بڑا احسان ہوگا. ابھی تیری بہن تجھے کچھ نہیں دے سکتی، لیکن قیامت کے دن ماں کی بارگاہ سے تجھے بہت کچھ دلوا دوں گی. حسین آج تیری بہن تجھ سے ایک سوال کرتی ہے. زینب نے جیسے ہی کہا، حسین نے کہا کیا بات ہے؟ دوپٹہ ہاتھ سے ہٹایا. ننھا سا اصغر بے ہوش ہے. اصغر بچے کو پیش کیا، دیکھنا حسین یہ بچہ پانی نہ ملنے پہ بے ہوش ہو گیا. حسین نے بچے کو دامن کا سہارا دیا.
ہوا دی، معصوم سا بچہ ہوش میں آیا اور بابا کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا۔ یہاں میں شہادت معصوم اصغر پڑھنے سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حسین پانی مانگنے گیا، مانگنا نبی کے گھر کی ریت نہیں۔ دراصل نبی یہ پاک نے جو شہداء کی فہرست دی تھی حسین کو، اس میں علی اصغر کا نام بھی تھا۔ جو چل کر جا سکتے تھے حسین نے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر بھیجا، لیکن جو چل کر نہیں جا سکتا تھا حسین میدان میں خود لے کر گئے۔ پانی کا بہانہ تھا، شہادت دلانا تھا۔ حسین نے بیٹے کو ہاتھ میں لیا، ننھا سا معصوم سا بچہ ٹکٹکی باندھ کر کے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہاتھ میں لیا بیبیاں خوش ہو گئی۔ حسین جا رہے ہیں، 2 قطرے پانی تو وہ پلا ہی دیں گے۔ کتنے بھی سخت دل ہیں، ہمارے نانا کے امتی ہے، کلمہ تو نانا کا پڑھتے، نماز میں درود ابراہیم درود ہم پر پڑھتے ہیں، 2 قطرے اس بچے کو تو پلا ہی دیں گے۔ حسین بوجھل قدموں سے چلے، گویا کہ تپتی ہوئی کربلا کی ریت، سورج شعلے اگل رہا ہے۔ حسین اپنے بچے پر آستین کا سائبان بنا کر دھیرے دھیرے جاتے ہیں۔ اشقیاء آپس میں باتیں کرتے ہیں، حسین دھیرے دھیرے آ رہا ہے، شاید بیعت کے لیے آ رہا ہوگا۔ حسین قریب پہنچے، قریب جا کر کہتے ہیں لوگوں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ میرے گھر کی بیویاں قسمیں دے کر کہتی ہیں بچہ لے جاؤ، وہ چھوٹے سے بچے کو پانی پلا دیں گے۔ دیکھو یہ میرا بچہ اصغر 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے، تم پانی نہیں لے جانے دیتے کہ بچے کے بہانے ہم پئیں گے، تو اس کے منہ میں 2 قطرے ڈال دو۔ شمر لعین نے کہا، بدبخت نے، پلید نے، جب آنکھوں پر دل پر مہر لگ جاتی ہے تو کلمہ پڑھ کے بھی انسان اتنا غلیظ اور بدترین ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر، جہاں کفر بھی اس کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، اتنا کردار اس کا بدترین ہو جاتا ہے۔ شمر لعین نے کہا حسین ابھی ہم اس کو پانی دیں گے، تیرے ساتھ اور بھی بچے ہیں، ایک ایک کر کے تم بچوں کا نمبر لگاؤ گے اور سب کے لیے تم پانی مانگو گے، ہم کتنوں کو پانی دیں گے۔ اس پلید کو نہیں پتا حسین پانی مانگنے نہیں آیا، یہ اتنے سب غلام بیٹھے ہیں، یہ پہلی محرم سے حسین کے اولاد کے نام پہ شربت پلا رہے ہیں، ڈرم کے ڈرم شربت، یہی نہیں پوری دنیا کے اندر قیمتی سے قیمتی شربت پلائے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، حسین کے تو ننھے سے بچے کی بھی شہادت کرانی تھی۔ آج امتحان دیکھیں، وہ فرشتے کہاں ہیں جو انسان کی پیدائش پر چین چنا کر رہے تھے، چیمگویاں کر رہے تھے، آج وہ آ کر دیکھیں انی عالم و مالا تعلمون کا راز، آج وہ آ کر دیکھیں لقد کرمنا بنی آدم کا راز، آج وہ آ کر کے دیکھیں اشرف المخلوقات ہونے کا راز۔ اللہ اکبر، حسین ننھے سے بچے کو ان کے سامنے کر کے کہتے 2 قطرے میرے بیٹے کو پانی پلا دو، اس کے عوض میں جو مانگو گے دے دوں گا۔ شمر لعین نے حرملہ بن کاہل اس پلید کو اشارہ کیا، اور آپ جانتے ہیں مورخین بیان کرتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں کئی قسم کے تیر ہوتے تھے، اس میں سے 2 قسم کے خاص طور پہ تیر ہوتے تھے، ایک وہ تیر ہوتا تھا جو انسانوں پہ چلایا جاتا تھا، اور دوسرا وہ تیر ہوتا تھا جو گھوڑوں کو زخمی کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا۔ جو تیر گھوڑوں کے لیے بنایا جاتا تھا وہ تیر زیادہ تیز ہوتا تھا، کیونکہ گھوڑوں کی چمڑی کچھ موٹی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آج آسمان نے یہ منظر دیکھا، روح فاطمہ چیخ چیخ گئی ہوگی، بلکہ اس منظر کو دیکھ کر نبی پاک پر اتنا غم ٹوٹا، اتنا غم ٹوٹا کہ وہ رسول جس کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، 63 سالوں میں رسول اللہ کی زلفیں کبھی نہیں بکھری، اللہ نے ان کی زلفوں کو ایسا سنوارا تھا۔ حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نیند میں بھی میرے نبی کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی
کرتی تھی، لیکن اللہ اکبر، بدر کا مارکا، احد کا مارکا کتنا ہنگامہ آور تھا، لیکن اس پر بھی میرے نبی کی زلفیں نہیں بکھری تھی. لیکن آج اصغر کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے، شہزادوں کی شہادت پر نبی پر وہ غم ٹوٹا ہے. رسول پاک کی زلفیں بکھر گئی ہے اور حضور علیہ السلام ان کے ذبح ہونے سے پہلے، ان کی شہادتوں سے پہلے میدان کربلا میں آ گئے ہیں کہ ان کا خون اٹھا کر کے ایک بوتل کے اندر، شیشی کے اندر جمع کریں. تمہیں پتا ہے عبداللہ ابن عباس نے خواب میں دیکھا حضور کی زلفیں بکھری ہے، عاشورہ کا دن ہے، پورا جبہ خون سے بھرا ہوا ہے. آقا سے عرض کی حضور خیر ہو آپ کی. یا رسول اللہ یہ زلفیں بکھری کیوں ہے، آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، جبہ خون سے کیوں جو ہے وہ لبریز ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ابن عباس آج میرا بیٹا حسین کربلا میں ہے، میں اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. اللہ اکبر. مولا علی اکبر کو مولا حسین نے سامنے کیا. شمر نے حرملہ بن کاہل کو کہا کہ تیر چلا دے. اس پلید بدبخت نے ہزار لعنت ہو قاتلان حسین پر، کروڑ لعنت ہو علی اصغر کے قاتل پر اور ان کے حامیوں پر، ان کی حمایت کرنے والوں پر. مسلمانوں اولاد والے ہو، حرملہ بن کاہل نے جو تیر گھوڑوں پہ چلائے جاتے تھے، ایک تیر کمان میں تانا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، حسین بیٹے کے رونے کا اتنا احساس ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلا دیا. وہ تیر علی اصغر کو چیرتا ہوا، علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کے بازو میں گھسا. اور اس کے بعد امام پاک کے بازو میں جب گھسا تو یوں تیر اس طریقے سے گھسا تو اصغر کی گردن یوں ہو گئی اور بیٹے نے، معصوم بچے نے باپ کی گود میں ایک جھرجھری لی اور وہیں پر علی اصغر نے دم توڑ دیا. حسین نے تو تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کے سینے سے ایک نیزہ کھینچا تھا، اب حسین نے وہ لمحہ بھی دیکھا. معصوم بچے کے حلق سے حسین نے جیسے ہی تیر کھینچا، ایسے خون کی پھوار نکلی کہ مولا حسین کے چہرے پہ پڑی. حسین نے اس کو اپنے چہرے پر مل لیا اور چہرہ مل کر کے اصغر کا لاشا اٹھا کر حسین کہتے، میرے اللہ 18 سال کے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی، 6 مہینے کے معصوم بچے کی قربانی بھی قبول فرما لے. اللہ اکبر. قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے، قیامت پر قیامت ٹوٹتی ہے. ادھر علی اصغر کا لاشا لے کر میرا مولا حسین خیمے کی طرف بڑھا. بیویاں آپس میں باتیں کرنے لگی. اللہ کا شکر ہے حسین نے اپنی بات مان لی. دیکھو اصغر کی آواز نہیں آ رہی ہے، اصغر چپ ہو گیا. ان اشقیاء نے معصوم اصغر کو پانی پلا دیا. لیکن جیسے ہی حسین آئے، زینب نے کہا حسین میں نے پہلے ہی کہا تھا نا وہ ننھے بچے پہ ترس کھا کے پانی دے دیں گے، دے دیا نا انہوں نے پانی. حسین نے کہا الحمدللہ میرے بیٹے نے پانی تو پیا، لیکن بیٹے نے ان یزیدیوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پیا. یہ قربانی کو تم نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. یہ اقتدار کے لیے نہ تھی، یہ دین کو بچانے کے لیے تھی، قرآن کی حفاظت کے لیے تھی، شریعت کے تحفظ کے لیے تھی. اے نبی کی امت تمہیں جنت میں لے جانے کے لیے تھی، پیور دین تم تک پیش کرنے کے لیے تھی. ابھی معصوم سا لاشا اصغر کا زمین پہ رکھا جاتا ہے، سکینہ ننھے سے اصغر سے چمٹ جاتی ہے، بیویاں رونے لگتی ہے، اصغر کا جھولا خالی ہو جاتا ہے. مولا حسین پر کتنی تکلیف ہے. تسلی 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 تسلیاں دے رہے بیویوں کو. ایسے میں پیچھے سے ایک اونٹنی سوار زور سے دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. مولا حسین اب کوئی نہیں بچا ہے، 2 مرد ہے بس. ایک بیمار زین العابدین بے ہوش پڑا ہوا ہے. مولا زین العابدین
بے ہوش ہے، بیمار ہے، اٹھنے کی بھی طاقت نہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی دیکھا کہ پیچھے سے کوئی ناکا سوار، اونٹنی سوار دوڑ کر کے آ رہا ہے، آپ نے سوچا یہ کیا مصیبت ہے۔ آپ نے نظریں جما لی، آنے والا آیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر میری نظریں خطا نہیں کر رہی ہے تو یقیناً آپ حسین ابن علی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، کیا کہنا ہے جلدی کہو، دشمن مجھے پکار رہے ہیں، میری شہادت کا وقت آ گیا، مجھے جانا ہے، بات کیا ہے جلدی کہو۔ اس نے کہا حضور میں نے آپ کو بہت پہلے دیکھا تھا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، حج کو گیا تھا، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ گیا تو ایک 7-8 سال کی لڑکی تھی، وہ برقع پہن کر روزانہ نبی پاک کے روزے پر آتی اور آ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتی نانا جان وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے، وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے، وہ سب گئے اور مجھے بھول گئے۔ لوگ اس کے قریب سے گزرتے لیکن اس کی بات سمجھ نہیں پاتے، اور وہ رسول پاک کو نانا نانا کہہ کے پکارتی تھی۔ تو لوگ حیران بھی رہتے تھے کہ اس بچی کی یہ الفاظ عجیب سے ہیں۔ چونکہ میں محب اہل بیت ہوں، میں نے رک کر کے کہا بیٹی تو رسول پاک کو نانا کہتی ہے، تو ہے کون؟ تو اس بچی نے کہا چچا جان میں سغرا فاطمہ بنت حسین ہوں، میرا نام سغرا ہے، میرے بابا کوفہ گئے ہیں، پہلے مکہ بول کر گئے تھے، پھر بعد میں چچا عبداللہ ابن جعفر نے بتایا کہ وہ لوگ کوفہ چلے گئے، اور میں اس وقت تو بیمار تھی، میں نے بہت کوشش کی جانے کی لیکن وہ مجھے لے کر نہیں گئے، اور وہ میرا بھائی ہے نا علی اکبر، میں اس سے اتنی ناراض ہوں کہ جب ملے گا تو ساری ناراضگی اس پہ اتاروں گی۔ میرا خط کوئی نہیں لے جاتا، نہ وہاں سے انہوں نے آج تک کوئی خط بیچا خیر خیریت کا، اور نہ ہی کوئی باتیں مجھ سے کوئی بتاتا ہے۔ میں نانا کے یہاں آتی اور کہتی ہوں یا رسول اللہ میرے نانا آپ مجھے ان کے حال سے مطلع کریں، کوئی میرا حال ان تک پہنچائے۔ تو میں نے کہا کہ شہزادی میں اہل بیت کا محب ہوں اور میں کوفے جا رہا ہوں، اگر وہ کوفے میں ہوں گے تو تم اپنا خط دے دو، میں تمہارا خط ان تک پہنچا دوں گا اور تمہاری ناراضگی من و ان ان تک پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہا پھر چچا ایسا ہے تو آپ میرے گھر چلیں۔ اس کے بعد گھر لے گئی، اور گھر لے جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے کپڑے اس نے مجھے دیے اور کہا کہ یہ کپڑے میں نے اپنے بھیا اصغر کے لیے سل رکھے ہیں، تو یہ کپڑے لے جانا اور اصغر کو دے دینا، اور یہ میرا خط لے جانا، اور یہ میں اس پر تمہیں کوئی اجرت نہیں دے سکتی، میری دادی فاطمہ کے جہیز کے کچھ برتن میرے گھر میں، یہ لے جاؤ انعام کے طور پہ، لیکن خط میرے بابا تک ضرور پہنچانا اور کہنا کہ جس وقت میرا خط ملے میرے اصغر کو اسی وقت نئے کپڑے پہنانا۔ دیکھو کتنی بڑی گٹری باندھ کر کے دی ہے۔ مولا علی اصغر نے جیسے مولا علی اصغر کے لیے کپڑے، امام حسین نے جیسے ہی سنا ایک بجلی گری دل پر۔ ہاں یہ خط کیا تھا، یہ قیامت تھی۔ کپڑوں کی گٹھری، خط لیا اور اس کو کہا پھر تو یہاں کیسے آیا؟ اس نے کہا مولا میں کوفہ جا رہا تھا، دور سے بڑی فوج دکھی تو میں نے سوچا خطرہ ہے، تو میری اونٹنی اس طرف دوڑنے لگی تیزی سے اور میں یہاں تک قدرتی طور پہ پہنچ گیا، یہ خط لیجئے۔ مولا حسین نے گٹھری لی اور اندر گئے خیمے میں۔ بیبیوں نے کہا حسین میرے مولا یہ کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں سغرا نے خط بھیجا ہے اور علی اصغر کے لیے تحفہ بھیجا۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا میں سب بے کفن رہے، ایک علی اصغر کو کفن میسر ہوا، اس لیے کہ سغرا نے بہت سے کپڑے سل کر کے بھیجے تھے، گٹھری کھلی تو اس میں کپڑے نکلے۔ امام نے کہا
کپڑے اٹھا کر اصغر کے لاشے پہ ڈال دو. اصغر تیری بہن سغرا نے تجھے تحفہ بھیجا. اس کے بعد بی بی زینب نے کہا حسین میری سغرا کا خط تو کھول. سغرا کا خط کھولا تو سلام لکھا تھا, میرے بابا تمہیں سلام, پھوپھی کو سلام, امیوں کو سلام, بھائی علی اکبر کو سلام, اور شکایت شکایت شکایت. اس میں ایک عبارت یہ تھی, علی اکبر تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ تو لوٹ کر آئے گا اور مجھے لے جائے گا. جب تو میرے سامنے آئے گا تو میں ساری شکایتوں کا بدلہ تجھ سے لوں گی. علی اکبر تو نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا. حسین خط پڑھتے جاتے اور علی اکبر کی لاشیں کو دیکھتے جاتے. کاش زینب کا سغرا کا خط نہ پہنچا ہوتا تو یہ قیامت نہ ٹوٹتی. ایک آگ و فغاں کا منظر تھا. مولا حسین نے آنسو خشک کیے اور میدان کربلا کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. اتنے میں امام زین العابدین کو ہوش آیا, بابا سب گئے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا, سیدوں کو تیری ذریعے سے پیدا ہونا ہے دنیا میں. حسین کی اولاد تیرے ذریعے سے رہے گی, حسینی سیدوں کا سلسلہ تیرے ذریعے سے جاری رہے گا. بیٹا میرے سینے لگ جا. حسین نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا. نبی کے سینے سے علی نے جو راز پائے تھے علی نے امام حسن کو دیا. امام حسن کے سینے کی راز امام حسین کو, امام حسین کے سینے کی راز حضرت امام زین العابدین کو. امام زین العابدین کو سینے سے لگایا, اپنا جانشینی کا امامہ باندھا اور اس کے بعد حسین کربلا کی طرف جانے لگے. زینب نے آواز دی, حسین رکو, ٹھہرو, ایسے نہیں. ابھی وارث بے وارثہ اتنی آسانی سے تم کربلا میں نہیں جاؤ گے. تمہیں پتا ہے جب امی دنیا سے جانے لگی تھی تو جاتے جاتے کچھ امانتیں دی تھی نا. زینب نے گٹری کھولی اور ایک دوپٹہ نکالا. کا حسین اس دوپٹے کو پہچانو. مولا حسین نے دوپٹے کو چوما, ماں کا دوپٹہ تھا, کمر میں باندھا. اس کے بعد حضرت جعفر کی ڈھال لی, جعفر طیار کی. حضرت امیر حمزہ کا جو ہے وہ پٹکا لیا, ذوالفقار حیدری لی, نانا کا امامہ سر پہ باندھا, امام حسن کی زرہ پہنی. اور اس کے بعد مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر جیسے کربلا میں پہنچے. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ نے جیسے ہی ان کا سامنا کیا, شمر پلید نے کہا حسین اتنی دیر کر دی, کیا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت کر لیں؟ مولا حسین نے کہا پلید اپنی زبان روک, اگر یزید کی بیعت کرنی ہوتی 18 سال کا بیٹا نہ گواتا, 19 سال کا قاسم نہ گواتا, اونو محمد کو قربان نہ کرتا, معصوم علی اصغر کی شہادت گوارا نہ کرتا. میں بہن سے مشورہ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو نصیحت و وصیت کر رہا تھا. آپ نے وصیتیں بھی کی, میرے بعد ماتم نہ کرنا, بے پردہ نہ رہنا, منہ نہ نوچنا, خلاف شریعت عمل نہ کرنا, نمازوں کو ترک نہ کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا. یہ حسین صرف گھر والوں کو نصیحت نہیں کر رہے تھے بلکہ ہر سچے حسینی کو نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بعد تم کو میری اس نصیحت پر عمل کرنا ہے, جو میرا ہے وہ اس نصیحت پر عمل کرے گا. اے رونے والو, مولا حسین کے جان نثارو, میں تم کو حسین پاک کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, اگر سچے حسینی ہو تو مولا حسین کی اس وصیت کو بار بار دہراؤ. میرے بعد ماتم نہ کرنا, خلاف شریعت عمل نہ کرنا, بے پردگی کا اظہار نہ کرنا, نمازوں کو ترک نہ کرنا, صبر کرنا, زبان پہ شکوے مت لانا. یہ مولا حسین کی وصیتیں ہیں. آج بھی تم اس پہ عمل کرو گے تو میرا مولا حسین کا قرب تمہیں نصیب ہوگا, دنیا بھی کامیاب ہوگی, آخرت بھی کامیاب ہوگی. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں محفل حسین میں شہادت حسین بیان
بیان ہو رہی ہے، سچی توبہ کر کے جاؤ، آج سے پہلے کی جو زندگی تھی اس زندگی سے پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، سچی توبہ کرو۔ جو بے نمازی تھے نمازی بن جائیں، جو لوگ داڑیاں منڈانے والے تھے سچی توبہ کر کے چہروں پہ داڑیاں سجائیں۔ مولا حسین سے کہے میرے مولا، تم نے جن مقصد کے لیے قربانی دی تھی آپ کے غلام ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جڑ جاؤ سنی دعوت اسلامی سے، اس تحریک کے مشن کو دیکھو، یہ سنی دعوت اسلامی کا مشن امام حسین کا مشن ہے۔ یہ تحریک وہ مشن لے کر کے چلی ہے کہ گھر گھر پیغام عشق رسول کو پہنچائیں گے، محبت رسول کے پیغام کو پہنچائیں گے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے، ہر جوان پہ محنت کر کے ایسا بنا دیں گے کہ دیکھ کر دنیا پکار اٹھے گی کہ جب حسین کے غلام ایسے ہیں تو مولا حسین کا کردار کیا ہوگا۔ مولا حسین کربلا میں پہنچے اور کربلا میں پہنچ کر ان ظالموں کو کہا مجھے پہچانو۔ آپ نے کہا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، اور فرمایا روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں، تم نے مجھ پہ پانی بند کیا، میرے بچوں کو میرے سامنے شہید کیا۔ یزید شرابی ہے، زانی ہے، فاسق و فاجر ہے، دین کی حدود کو توڑنے والا ہے، تمہیں سب پتا ہے، پھر تم اس کی تائید کیوں کرتے ہو؟ آج بھی اگر تم میرے نانا کے دین کے حمایتی بن جاؤ، آج بھی اگر تم شریعت مصطفیٰ کے محافظ بن جاؤ، مصطفیٰ کی شریعت کے محافظ بن جاؤ، تو میں تم نے جو کچھ کیا ہے معاف کر دوں گا، لیکن اللہ کے دین کی مدد کرو، دین کو حقیقت کو پہچانو، لوگوں کے کلموں پہ اعتبار مت کرو، یزید کے کلمے پر اعتبار مت کرو، وہ کلمہ پڑھ کے بھی اہل بیت کا دشمن ہو گیا ہے، نبی پاک کی شریعت کا دشمن ہو گیا ہے، اس لیے دھوکہ نہ کھاؤ۔ حسین یہ خطبہ صرف یزیدیوں کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ عالم اسلام کو دے رہے ہیں، اور حسین بتانا چاہتے ہیں میرے بعد بھی دو گروہ ہوں گے، ایک کلمہ پڑھ کے نبی کی توہین کرنے والا، اہل بیت کا گستاخ، اہل بیت کا بے ادب، تو اس وقت بھی دیکھ لینا کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ یاد رکھنا اگر تم نے کلمے کا اعتبار کیا، اذانوں کا اعتبار کیا، نمازوں کا اعتبار کیا، حسین کے نانا کی شفاعت نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا اگر حقانیت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو اہل بیت کس کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت وہ مسلک ہے کہ حسین سے لے کے زین العابدین تک، باقر تک، جعفر تک، علی تک، نقی، موسیٰ کاظم، رضا علی، غوث پاک، غریب نواز، حتیٰ کہ امام مہدی بھی جس مسلک میں تشریف لائیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، سچے حسینی بننا ہے، تو اس طرف آؤ جدھر اہل بیت ہیں۔ ہاں اہل بیت کی باتیں تو سب کرتے ہیں، اہل بیت کا عقیدہ کس کے پاس ہے، اہل بیت کا احترام کس کے پاس ہے، اہل بیت کی محبت کس کے پاس ہے؟ مولا حسین نے طویل خطبہ دیا، ان ظالموں نے کہا حسین یہ محفل واعظ نہیں، یہ تقریر کی جگہ نہیں، ہم نے تمہیں خطبہ سنانے کے لیے نہیں بلایا، یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ دیکھا نبی کی اولاد کو نہیں پہچانتے، کیوں؟ اس لیے کہ خون میں شرافت نہیں ہے تو نہیں پہچانتے، جہاں ہے وہاں تو قدموں میں دل بچھاتے ہیں۔ مولا حسین نے اتمام حجت کر دیا، حجت تمام کر دی، اور جب حجت تمام کی چاروں طرف سے وہ مولا حسین کو گھیر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلدی سے حسین شہید ہو جائیں تاکہ وہ خوشیوں کے شادیانے بجائیں۔ گھیر لیا، لیکن حسین سے لڑنا بھی تو اتنا آسان نہ تھا، بزدلی سے نہیں مرنا چاہتے تھے، لڑ کر مرنا چاہتے تھے۔ حسین عزم کا نام ہے، حسین حوصلے کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے، حسین عزم کی بلندی کا نام ہے، حسین اولو العزمی کا نام ہے، حسین
तकवा का दूसरा नाम है, हुसैन फारिक हक व बातिल का नाम है, हुसैन नातिक कुरान का नाम है, हुसैन आबरूए इस्लाम का नाम है, हुसैन ईमान का दूसरा नाम है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दी पनाह है, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है, हुसैन जाने विलायत है, हुसैन आबरूए विलायत है, हुसैन रिसालत के गुलिस्ता का फूल है, हुसैन सैयदा फातिमा की आंखों का तारा है, हुसैन नबी का दुलारा है, हुसैन वो है जिसको नबी सीने पर चढ़ाते हैं। आज वो हुसैन जुल्फ़िकार हैदरी करबला में यूं चमकाता है कि आज भी उसकी खनक जाने वालों को मैदान करबला में महसूस होती है। चारों तरफ से मौला हुसैन को घेरा गया है, तलवार चल रही है, खनक जो है तलवारों की आ रही है। ऐसे में इमाम पर तीर चलाए जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैदान करबला में एक औरत ने देखा कि एक खातून पर्दापोश है जो करबला से कंकर चुनती है और अपनी आस्तीन से मिट्टी साफ करती है। उस खातून ने पूछा आप कौन है? तो उसने नकाब उलट कर कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, फातिमतुज़ ज़हरा हूँ। कहा आप कंकर चुन रही है, आप पत्थर उठा रही है, आप जो है वो मिट्टी साफ कर रही है। कहा तुझे नहीं मालूम मेरा बेटा हुसैन करबला में कल शहीद होने वाला है, माँ हूं ना, आज वहां जहां मेरा बेटा हुसैन गिरेगा वो मिट्टी साफ कर रही हूं, वो कंकर उठा रही हूं ताकि मेरे बेटे को कंकर न चुभ जाए। हुसैन घोड़े पर है, लड़ते लड़ते निढाल हो जाते हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, दिल पर इतने जख्म है बयान नहीं हो सकते। सुबह से लेकर दोपहर तक तो लाशें उठा रहे हैं, छलनी छलनी है दिल और पूरे बदन पर नेज़े और तीर के निशान है। तीर ऐसे लगे हुसैन को निकालने की मोहलत भी न मिली। लोगों के तीर हुसैन ने निकाले, आज हुसैन का तीर निकालने वाला कोई नहीं। मेरा मौला हुसैन 72 जख्म खाकर और पूरे जिस्म में तीर थे। एक तीर सीने में लगा, हुसैन अर्श का तारा जमीन पे आ गया। दीन की आबरू ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद जमीन पे आया। इस तरह के हुसैन ने अपनी पेशानी को सर सजदे में रखा और जैसे ही सर को सजदे में रखा मौला हुसैन ने आवाज दी मेरे करीम सब लुटा दिया इम्तिहान में, इश्क के इम्तिहान में, अब बताना कि तू राजी है कि नहीं। गैब से आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बल्कि यूं कहा जाता है हुसैन तू मेरी रजा पूछता है, ये बता कि तू भी राजी है कि नहीं। ऐसे में एक पलीद जो है वो आता है और आने के बाद मौला हुसैन की गर्दन पर एक वार करता है और मौला हुसैन सजदे की हालत में जामे शहादत नोश फरमा लेते हैं। जैसे हुसैन की गर्दन कटी, सूरज शर्म के मारे गहन लग गया, सूरज पर गहन लगा है और उसके बाद अल्लाह अकबर, अंधेरा छा गया, तारीकी छा गई, खून की बरसात होने लगी। ये सारा मंजर लोगों ने अपनी आंखों से देखा और आगे क्या होता है इंशाअल्लाह आप कल जो है वो तशरीफ लाएं। आगे की गुफ्तगू हम आपके सामने कल पेश करेंगे। बस वादी नूर आज़ाद मैदान 18, 19, 20 को आप याद रखें और आप सब चलेंगे इंशाअल्लाह। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamי.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।